الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور ہم مکتب ساتھیوں، ملتان کے امیر محترم اور ناظم نشر و اشاعت اور جتنے بھی اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، مجلس احرار اسلام کا قیام 1929 میں ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چناؤ کیا اور اس کے ساتھ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1931 کو لاہور میں ان کا جو باضابطہ پہلا اجلاس منعقد ہوا احرار کے قیام کے لیے، جہاں ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اصولی مشورہ شامل تھا، وہیں محدث الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بنیادی تجویز بھی شامل تھی کہ پنجاب میں ایک ایسی منظم عوامی تنظیم کا قیام عمل میں آئے جو قادیانیت کے محاذ پر سرفروشانہ کام کرے اور استخلاص وطن کے لیے جد و جہد کرے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تجویز کے ساتھ ساتھ اکابر احرار خود بھی قادیانی جماعت کا مقابلہ کر رہے تھے، جیسا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اکتوبر 1923 میں رہا ہو کر امرتسر آیا تو معلوم ہوا کہ مولوی نور احمد نے سرحدی نے 17، 18 اور 19 مارچ کو قادیان میں جلسہ رکھا ہوا تھا۔ بہت سے علماء وہاں پر آئے اور اپنا وعظ کر کے چلے گئے، اور میں نے دیکھا اور مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہوئی کہ اس سے انفرادی طور پر ان کا مقابلہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی جماعت کے ساتھ ہماری جماعت کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کے بعد 1931 میں مولوی نور احمد سرحدی کے ساتھ مل کر اور سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کے ساتھ مل کر یہ اس وقت جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس وقت اس میں یہ شامل تھا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے اور قادیانیت کا رد کرنا ہے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو ہم نے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کانوں سے نہیں سنا، بلکہ ابنائے امیر شریعت کو سنا اور ان کی آواز کو بھی سنا، ان کے قرآن مجید کو بھی سنا، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کیا تھی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے تشریف لائے پنجاب میں، تو ہمیں ہمارے علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان نور اللہ مرقدہ نے انہیں خان گڑھ میں جگہ عطا فرمائی، اور وہاں پر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام اور پڑوس رکھا، اور پچھلے دنوں وہاں جانا ہوا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ایک بیٹی کی قبر بھی خان گڑھ میں موجود ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا اسی ختم نبوت کے لیے آج، اور انہی کی قربانی کی وجہ سے آج یہ بقا باقی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات کے ساتھ
اکابر احرار کے ساتھ ہم ہر طرح کا تعاون کریں. انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک ہم مجلس احرار اسلام کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.